داڑھی والا پسند نہیں میری بہن کو، کالا تو دور کی بات، داڑھی والا پسند نہیں ہماری بہنوں کو۔ اور ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں داڑھی والا بوڑھا نظر آتا ہے۔ میری بہن، میری بچی، تو غلط سوچ رہی ہے۔ داڑھی والا بوڑھا نہیں، داڑھی والا مرد نظر آتا ہے، داڑھی ملانے والا نامرد نظر آتا ہے۔ کون سا سبق تو نے پڑھا اور کس فرتوت نے تجھے یہ سبق پڑھایا کہ داڑھی والا بوڑھا ہے؟ داڑھی والے بوڑھے نہیں ہوتے، داڑھی والے مرد ہوتے ہیں، مرد۔ اور کان کھول کر سن لو، مرد بھی سنے عورتیں بھی سنیں، اعلیٰ حضرات علماء نے صاف طور پر فتویٰ لکھا ہے، جس نے داڑھی کو حقارت کی نظر سے دیکھا وہ ایمان سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میری بہن، رشتے میں ایمان کے تو میری بہن ہے، میری بیٹی کے برابر، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اگر تیرے رشتے میں کوئی ایسا چہرہ آ جائے جس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم کبھی انکار نہ کرنا۔ میرے پاس 10 سے زیادہ ایسے واقعات ہیں جن بچیوں نے داڑھیوں کی وجہ سے رشتے ٹھکرائے ہیں، ان کے رشتوں میں نامرد آئے۔ ایک فیصلہ ہوا میرے پاس، سن رہے کہ سو رہے؟ ابھی میں تقریری شروع کرانی، 1 گھنٹہ ہو رہا ہے۔ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اگر ٹرین مس ہوگی تو ہیلی کاپٹر میں بھیجنا، چپکے دیکھا تو۔ ایک نوجوان آیا جس کا نکاح میں خود پڑھایا، بڑا متقی پرہیزگار، چہرے پہ داڑھی۔ میں جب سے پگڑی پہننا شروع کیا، میرا دیکھ کر اس نے بھی پگڑی پہننا شروع کیا۔ علماء کی نقل، انبیاء کی، علماء کی، صحابہ کی نقل کرنے والے بھی انشاءاللہ حشر کے میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ داڑھی والا کبھی جہنم جائے گا نہیں، اس لیے کہ داڑھی کی نسبت نبی سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک داڑھی کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ تھانوی نے شعر بھی لکھا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھ دے کیا لایا ہے، اپنا عمل پیش نہیں کرنا، یہ داڑھی کے تنبال پیش کر دینا، اللہ سے کہہ دینا کہ پروردگار یہ تیرے نبی کی صورت لایا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے کر دے۔ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ پوچھے کیا لے کر آئے، اللہ سے کہہ دینا کچھ نہیں، تیرے نبی کا چہرہ لے کر آیا۔ آج ہمارے کچھ عاشق ایسے ہیں لمبے لمبے عشق کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کے چہرے کیسے ہیں معلوم؟ پسل بنڈا والا تو سمجھتے ہیں، ایسا کرے تو ہاتھ صاف جاتا نہیں، ریورس بھی ہاتھ صاف جاتا، ڈیلی شیونگ کرتے کہتے رب کعبہ کی قسم میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں سوچنے پر مجبور ہوں کیسے ان کا بسترا نبی کے بالوں پر لگتا ہے، کیسے لگتا ہے نبی کے بالوں پر، جن بالوں کی نسبت نبی کے ساتھ ہو اسے کاٹتے ہوئے کیسا ان کا ضمیر گوارا کرتا ہے۔
میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کس منہ سے نبی کا نام لیتے ہو جبکہ تمہارے چہرے سے تم اپنے ہاتھوں سے نبی کی سنت کو مٹاتے ہو؟ آج ہی میں نے ایک واقعہ پڑھا، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں اور روضہ اقدس کے پاس ہجوم تھا، ہجوم مجمع زیادہ تھا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو فضائل اعمال جانتے نہیں آپ؟ فضائل اعمال، آج مجھے کچھ کہنے دیجئے میرے دوستوں، آج فضائل اعمال پڑھنے پر بھی اختلاف ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ منتخب احادیث پڑھے، کوئی کہتا ہے کہ فضائل اعمال پڑھے۔ فضائل اعمال پڑھو، عاشق رسول کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حضرت زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ جب مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں، روضہ اقدس کی جالیوں کے پاس بہت ہجوم تھا، قریب جا کر سلام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ دور کھڑے ہو کر سلام عرض کر رہے ہیں، قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈر ہو رہا ہے کسی کو دھکا لگ جائے گا، دربار رسالت میں بے ادبی ہو جائے گی۔ پھر پیچھے کھڑ کر روتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، لکھا ہے کتاب کے اندر، لکھا ہے کتاب کے اندر، روضہ اقدس سے آواز آتی ہے، زکریا تو دور نہیں ہے تو میری سنتوں کو زندہ کرنے والا ہے، مجمع میں سب سے زیادہ تو ہی میرے سے قریب ہے۔ اور روضہ اقدس سے جالیوں کے اندر سے آواز آتی ہے، قریب رہنے والا قریب نہیں، جو سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ دور بھی رہتا ہے تو مجھ سے قریب ہے، جو سنتوں کو چھوڑتا ہے وہ قریب بھی رہتا ہے تو مجھ سے دور ہے۔ داڑھی بات آ گئی، عرض کر رہا ہوں، آج بھی داڑھی والوں سے جملہ سنو، یاد رکھو، داڑھی والے نبی سے کیا محبت کرے، آج بھی داڑھی والوں سے نبی محبت کرتے ہیں۔ ہم نبی سے محبت کرے کرنا، لیکن داڑھی والوں سے نبی محبت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بیچ میں سنو، تھانوی نے لکھا ہے، میں تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بہت پڑھتا ہوں الحمدللہ، اسی لیے ذہن بھی کھلتا ہے میرا۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مولوی تھے، اگر ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے دور میں پیدا ہوتے تو مستقل امام ہوتے۔ ان کی کتابیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ذہن کھولتا ہے، عجیب مسائل، عجیب فضائل، عجیب واقعات، عجیب تحقیق حضرت تھانوی کی کتاب میں۔ آج سے تقریباً 70-75 سال پہلے کا واقعہ تھانوی نے کتاب میں لکھا ہے۔ اس وقت ہندوستان پاکستان ملا ہوا تھا، اب نہ ٹکڑے ہوا۔ 1947 میں ان کے ہاتھ میں حکومت کیا آئی کہ پورا ملک ٹکڑے ہو گیا، اور ڈر ہو رہا ہے کہ آئندہ چل کر اور کا ٹکڑے ہوتا کی۔ ہمارے ہاتھ میں 850-900 سال تک ملک تھا، ٹکڑے ہونا تو دور کی بات کہ 1 اسکوائر فٹ پر بھی کسی کی نظر پڑنے نہیں دیے ہم لوگ، 1 اسکوائر فٹ پر بھی۔ خیر، لاہور ہندوستان میں تھا، کراچی ہندوستان میں تھا، اسلام آباد ہندوستان میں تھا۔ کشمیر کا تو جھگڑا چل رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کشمیر کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بولو انشاءاللہ چھوڑ ڈالیں گے کیا کشمیر؟ نہیں چھوڑیں گے۔ لاہور بھی ہندوستان میں تھا، کراچی ہندوستان میں تھا، اسلام آباد ہندوستان میں تھا، ملتان ہندوستان میں تھا، وہاں کا پاکستان، وہاں کا سندھ اور پنجاب کا ہندوستان میں تھا۔ ایک رشتہ ہوا، کراچی کا لڑکا لاہور کی لڑکی، کراچی کا لڑکا لاہور کی لڑکی، بڑے لوگوں کے درمیان میں خط و کتابت سے رشتہ ہو گیا۔ تو کراچی کا لڑکا نکاح کے وقت لاہور کو پہنچا، لاہور والے لڑکے والوں کے لیے رہنے کا سہنے کا انتظام کیے۔ کل صبح کو نکاح ہونا تھا، آج جا کر کراچی لڑکے والے جا کر پہنچے تو کسی نے لڑکے کو دیکھ کر
سیدھے جا کر دلہن کو کہہ دیا کہ آپا آپا دیدی دیدی تمہارے جو شوہر ہی نہ ہونے والے وہ بڑی عمر والے دکھ رہے ہیں، ان کے چہرے میں داڑھی ہے۔ یہ سننا تھا۔ لڑکی فوراً بریک لگاتی ہے، اپنے ماں باپ کو بلا کر کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے رشتہ لگایا، میں خاموش رہی، لیکن تم نے ایسے لڑکی کے ساتھ رشتہ لگایا جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، مجھے داڑھی والا پسند نہیں ہے، میں کسی صورت سے اس سے شادی نہیں کروں گی، یہ ایک شرط ہے میری، اگر اس شرط کو وہ پورا کر لیا تو میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ شرط کیا ہے؟ اگر وہ داڑھی منڈا دے تو میں شادی کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ لڑکی کا باپ، لڑکی کی ماں لڑکے کے باپ سے لڑکے کے ماں سے کہنے لگا ہماری بچی عین وقت میں اپنا یہ فیصلہ سناتی ہے، کل اگر نکاح نہیں ہوگا تو ہمارے خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی، ذرا تمہارے بیٹے کو بلا کر سمجھائیں گے کہ آج وہ داڑھی منڈا دے، بعد میں بیوی کو منا کر داڑھی رکھ لے۔ لڑکے کو باپ بلاتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹے لڑکی کا یہ مطالبہ ہے کہ داڑھی منڈائے تو شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، بیٹے کام کر داڑھی منڈا دے۔ بچہ کہنے لگا کہ ابا جان سر کٹا سکتا ہوں لیکن داڑھی نہیں منڈا سکتا۔ آج ہے ہمارا نعرہ یہ، ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بڑے شوق سے دل سے مناتے ہیں، بڑے شوق سے جلوس نکالتے ہیں اور اپنے گلوں میں اور اپنے جیبوں میں ٹائی اور باٹیں لگاتے ہیں۔ ذرا آئینوں میں جا کر اپنے چہرے دیکھیں کہ عاشقان رسول کے چہروں سے ہمارے چہرے ملتے ہیں۔ کوئی باپ اپنے بچے کو بالغ جب ہوتا ہے نصیحت تک نہیں کرتا، بیٹے تو میرا بیٹا ہے، لگتے جگر ہے، آج تو 15 سال کا ہو گیا ہے، تیرے چہرے پہ داڑھی آ رہی ہے، یاد رکھ اگر تو چہرے پہ وسطرہ لگائے گا میں باپ نہیں تو بیٹا نہیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ڈرایا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو ڈرائی اور کہی کہ بیٹے میں نے تجھے 2 سال تک پیٹ میں رکھا، 1 سال تک پیٹ میں رکھا، 2 سال تک میں نے تجھے خون کو سفید بنا کر دودھ پلایا، آج تو 15 سال کا ہو گیا، تیرے چہرے پر داڑھی دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ میرے بچے کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے، صحابہ کا چہرہ میرے نبی کے چہرے سے، میرے نبی کا چہرہ صحابہ کا چہرہ میرے بچے کا چہرہ سب ایک نظر آ رہا ہے۔ بیٹے اگر تو داڑھی منڈائے گا میں کبھی دنیا میں دودھ معاف نہیں کروں گی۔ کوئی ماں اپنے بچے کو ڈرائی؟ الٹا ماں باپ آج بھی ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچوں کو کہتے ہیں کہ داڑیاں منڈاؤ ورنہ پراپرٹی میں حصہ نہیں۔ بنگلور کے اندر میرا ایک عاشق نوجوان بچہ داڑھی رکھتا ہے، اس کے ماں باپ اسے رات کے 12 بجے مار کر گھر سے باہر کرتے ہیں، وہ بچہ باہر کھڑ کر مجھے فون کرتا ہے حضرت داڑھی رکھنے کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھے گھر سے بھگا دیے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ میں نے کہا کہ یا تو میرے گھر آ جا یا نہیں تو سیدھا اللہ کے راستے میں نکل جا۔ ادھر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، ادھر باپ کو ایک ایسی خطرناک بیماری لاحق ہوتی ہے جس کو 2 دن کے اندر ڈاکٹروں نے کہہ دیا مرے گا تو نہیں لیکن بیماری نہیں چھوٹے گی، مرے گا نہیں جلدی لیکن بیماری تڑپ آئے گی، اسے ترس آئے گی۔ میں گیا اس باپ کے پاس اور جا کر کہا کہ یہ بیماری نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہارے جوان بیٹے سے معافی مانگو۔ بیٹے سے معافی مانگنا نہیں سکھا رہا ہو بلکہ بیٹے کے عشق سے معافی مانگو، بیٹے کے پیار سے معافی مانگو، بیٹے کی سنت سے معافی مانگو۔ 2 دن پہلے تم نے اپنے بیٹے کو داڑھی کی وجہ سے گھر سے باہر کیا تھا، اللہ کا عذاب 2 دن کے اندر نازل ہو گیا۔ کہاں ہے زمانہ آج؟ وہ دور چلا گیا۔ 10 سال 15 سال 20 سال کی مہلت کے بعد اللہ کا عذاب آتا تھا۔ یہ دور چاچنچاری دوستی پیاری کا قصہ ہے، ادھر گناہ کرو گے ادھر عذاب آئے گا، ادھر گناہ کرو گے ادھر عذاب آئے گا۔ اب بچہ کہتا ہے وہ لاہور کا، کراچی کا، ابا جان وہ پری ہو کہ حور ہو، داڑھی منڈانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ابا جان۔ بیٹے کے سامنے بات ہاتھ جوڑتا ہے کہ بیٹے عزت کا سوال ہے، چند دنوں کے لیے داڑھی منڈا دے۔ باپ دوستوں سے کہتا ہے ذرا تمہارے دوست کو سمجھاؤ، عین مومنٹ میں
اتنا بڑا سوال آ گیا ہے، آج یہ داڑھی نہیں منڈائے گا، لڑکے والوں کی عزت بھی جائے گی، لڑکی والوں کی عزت بھی جائے گی۔ بچہ دیکھتا ہے چاروں طرف سے ظلم و زبردستی ہو رہی ہے، تو بچے نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو تم سب یہاں رہو، میں جا کر داڑھی منڈا کر آتا ہوں۔ سیدھے ریلوے اسٹیشن گیا، حجام کے دکان کو نہیں گیا، سیدھے ریلوے اسٹیشن گیا، کاؤنٹر میں جا کر پوچھتا ہے اب اس وقت کہاں کی ٹرین آنے والی ہے، وہاں کی ٹکٹ دو۔ ہم لوگ حجام کی دکان کو جاتے نہیں، میں بھی دیکھتا ہوں حجام کی دکان میں کئی صاحب پڑ جاتے ہیں، آئی سی یو میں پڑے سگا پڑ جاتے ہیں، گھستا 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 ہوش نہ حواس۔ ذرا سوچو اس حالت میں اگر موت آ گئی تو اللہ رسول کو کیا چہرہ قبر میں دکھاؤ گے؟ موت سے بے خبر لوگ کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اب یہاں کے بال جب مونتا ہے حجام گرتے ہیں تو وہی کھڑ کر موتنے والا حجام نبی کی سنت پر چپل کے ساتھ پاؤں رکھتا ہے۔ کیا یہی عشق ہے آپ کا؟ یہی محبت ہے؟ میں نے تو یہ حالت مکے مدینے میں دیکھا، وہاں میں نے حاجیوں کو ہاتھ پکڑ کر گیا، کہا خدا را کم سے کم یہاں تو داڑھی نہ منڈاؤ۔ دور سے نبی کو تکلیف دیتے تھے، اب نبی کے شہر میں آ کر تکلیف دیتے ہیں۔ سیدھا وہ بچہ گیا ریلوے اسٹیشن کو، کہا کہ اب جو ٹرین جہاں جانے کی آتی ہے وہاں کا ٹکٹ دو۔ تو کاؤنٹر والا بھی عجیب طریقے سے دیکھا، لوگ لاہور کی، اسلام آباد کی، کراچی کی ٹکٹ پوچھتے ہو، تم ٹرین کہاں کی وہاں پوچھتے ہو، اب ملتان کی ٹرین آنے والی ہے، تم ملتان جاؤ گے؟ ہاں ملتان جاؤں گا۔ ٹکٹ لیا، بچہ نوجوان دلہا بننے والا ٹکٹ لے کر ملتان کی ٹرین میں بیٹھا اور سیدھے ملتان چلا گیا۔ ریلوے اسٹیشن میں اترا، کوئی رشتہ نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، ریلوے اسٹیشن کو اتر کر سیدھے وہاں کی ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب اللہ کی مدد کیسے آتی ہے دیکھیے۔ ملتان کے ایک نواب فجر کی نماز کو آئے، نماز کے بعد وہ لوگوں سے کہا کہ بھائیوں سب اسی طریقے سے بیٹھے رہو، میں تم لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، سب بیٹھے رہو، کوئی نہ جائے۔ پورا مجمع مسجد کا بیٹھ گیا۔ اب یہ ملتان کے نواب سب کا ایک ایک چہرہ الگ 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 دیکھتے آ رہے ہیں۔ آخر ایک نوجوان کو دیکھ لیا، کہنے لگے نوجوان سے کہ بھائی تم لاہور سے آئے ہو، کراچی کے رہنے والے ہو، خدا را میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ نواب، کروڑ پتی، ارب پتی، خدا را میری بیٹی سے نکاح کر لو، اس لیے کہ ابھی میں سو کر اٹھ کر آ رہا ہوں، آج رات خواب میں میرے نبی کی زیارت ہوئی، میرے نبی نے آ کر کہا میرا ایک عاشق، میرا ایک بیٹا فلاں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کر تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا۔ داڑھی والے نبی سے کیا محبت کرے، داڑھی والوں سے نبی محبت کرتا ہے۔ اب ایک داڑھی کی کیا حفاظت کیا، اللہ کی مدد آ گئی، رسول اللہ کا پیار آ گیا، رسول اللہ کا سلام آ گیا۔ نواب اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرتا ہے، داڑھی کی بھی حفاظت ہو گئی، دولت بھی مل گئی۔ شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر اپنے شہر کو جاتا ہے تو گاؤں والے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کہاں چلے گئے نکاح کے رات، پورا نکاح کا منظر برباد ہو گیا، تم کہاں گئے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے میں سیدھے ملتان گیا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ملتان پہنچا تو دوسرے دن ظہر کو ہونے کا نکاح میرے آقا نے فجر ہی کو کرا دیا۔
दूसरे दिन ज़ोहर को होने का निकाह मेरे आका फजर को करा दिए। ये देखो, मुल्तान के नवाब की बेटी है और तन्हा इकलौती बेटी है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी का फैसला है। मैं सारी दुनिया में पकड़ कर सकता हूँ, किसी का रिश्ता उसके बाप ने लगाया, किसी का रिश्ता उसकी माँ ने लगाया, किसी का रिश्ता उसके मामा ने लगाया, किसी का रिश्ता उसके चाचा ने लगाया, किसी का रिश्ता उसका मदावत ने लगाया। मैं पकड़ से कह सकता हूँ कि मेरा रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया। आज सूरतें हमारी बहनें देखती है, दाढ़ी वाले को बुड्ढा कहती है। बेंगलोर के अंदर एक वाकया हुआ मेरे सामने, मेरे हाथ से। एक नौजवान मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत में दाढ़ी छोड़ा और जब से मैं पगड़ी पहनना शुरू किया उस वक्त से वो भी बकरी पहनना शुरू कर लिया, क्योंकि उलमा की नकल करते हैं तो दुनिया में भी कामयाब होते हैं। इसीलिए एक वाकया गर्से के सनद ज़ईफ है, लेकिन वाकया बड़े बड़े बुजुर्गों ने बयान किया है कि फिरौन मूसा का दुश्मन था, हारून मूसा का दुश्मन था, हामान मूसा का दुश्मन था। हजरत मूसा को बहुत तकलीफ दिए। ये तीनों मिलकर, तीनों का इंतकाल हो गया, बर्बाद हो गए। अल्लाह ताला की अदालत में फिरौन के अजाब का भी फैसला हो गया, हारून के अजाब का भी फैसला हो गया, हामान की अजाब का फैसला जरा देर से हो रहा था। फरिश्तों ने पूछा कि अल्लाह, जैसे फिरौन तेरे नबी का दुश्मन, हारून नबी का दुश्मन, वैसे हामान भी दुश्मन है, लेकिन आप इसका फैसला क्यों देर से कर सुना रहे? अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों, आलमु माला तालमून, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये हामून दुश्मन है, हारून दुश्मन है, फिरौन दुश्मन है, लेकिन हामान का फैसला देर इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरे मूसा की नकल करता था। कैसे नकल करता था? मूसा बचपन में आग खा लिए थे, जब बात करते थे तो तोतलते थे, हकलते थे। हजरत मूसा की जुबान साफ नहीं थी, इसीलिए मूसा की दुआ कुरान के अंदर मौजूद है, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। इसकी तफसीर में यह वाक़या मौजूद है। मूसा बात करते थे, हकलते थे, तो मूसा की नकल हामान करता था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, जो मेरे नबी की नकल करता है उसे अजाब देते हुए मुझे शर्म आती है। उलमा ने लिखा है, मूसा की नकल करने वालों के लिए खुदा रहम कर रहा है, मेरे नबी की नकल करेंगे तो क्या खुदा जहन्नम डालेंगे?